فلسطین پر قابض یہودی طاقتوں نے غزہ پر جو حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، ان حملوں سے ایک بات واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہودی طاقتیں صرف آسمان سے حملہ کرتے ہوئے غزہ میں تباہی مچا رہے ہیں اور زمینی حملہ کرنے میں وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے 70 سے زیادہ ٹینکر تباہ کر چکے ہیں۔ اخبار یروشلم پوسٹ کی وہ رپورٹ کے مطابق اگرچہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہنے کی توقع ہے، اسرائیلی فوج نے موسم سرما کے دوران لڑائی کے لیے خصوصی تیاری کر لی ہے اور اپنے فوجیوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اردن کے ایک سابق انٹیلیجنس افسر نے وضاحت کی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے لیے کسی بھی کامیابی کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اسرائیل تیاری لڑائیوں کے آغاز کے 31 دن بعد بھی فضائی بمباری میں شدت پیدا کر رہے ہیں۔ سابق بریگیڈیئر جنرل عمر الرداد نے عرب ورلڈ نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایک ماہ بعد بھی بمباری جاری رہنے کا مطلب یہ کہ زمین پر اسرائیلی فوج کو درپیش مسائل سنگین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل نے حماس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، مگر کسی بڑی کامیابی کا امکان واضح نہیں ہے۔ لیکن جنگ میں اسرائیل کے اعلان کردہ اہداف محض حماس کو گھیرنے سے کہیں آگے ہیں، کیونکہ اس بار انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا اور 2007 سے غزہ میں اس کی مسلسل مسلح موجودگی کو ختم کرنا اسرائیل کا اہم مقصد ہے۔ مصری عسکری ماہر میجر جنرل سمیر فرج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے توپ خانے سے بمباری جاری رکھنے کے لیے شمالی غزہ کے علاقوں سے کچھ فاصلے تک پیش قدمی کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کرنے کے لیے وادی غزہ کے شمال میں بیت الحیا اور بیت حانون کے علاقے کا انتخاب کیا۔ اس نے دفاعی حصار میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن میدانوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کا خلاصہ یہ کہ جیت زمین پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصری فوج کے ایک اور سابق سینئر افسر نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل نہیں جانتا کہ غزہ میں اس کے زیر کنٹرول علاقوں کے نیچے کیا چیز اس کے انتظار ہے۔ مصر میں پوسٹ گریجویٹ اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لیے ملٹری اکیڈمی کے مشیر میجر جنرل نصر نے کہا کہ اسرائیلی سرنگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہ اس کے زمینی آپریشن کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی فوج یہ نہیں جانتی کہ زیر زمین کیا ہے، اس لیے وہ دفاع کی ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر چیز کو الگ الگ جانچنے کے لیے اور ہر علاقے کو الگ الگ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل جنگ اس وقت ہوگی جب اسرائیلی افواج شہروں اور سرنگوں پر حملہ کریں گی۔ اس صورت میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فلسطینی صحافی جس نے غزہ کے گرم علاقوں کے اندر 26 دن کی جنگ کو دکھانے کی وضاحت کی ہے کہ حماس اور دیگر مسلح فلسطینی دھڑوں کے ارکان اسرائیلی افواج کو اچانک سرنگوں سے نکل کر حملہ کر کے حیران کر دیتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ کی سرنگوں کے بارے میں کافی حتمی یا درست معلومات دستیاب نہیں ہیں، جن کے بارے میں کچھ فلسطینی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کی سڑکوں اور عمارتوں کے نیچے 500 کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں یہ سرنگیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، تل ابیب۔